الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ہمارے شیخ حسن الصومالی حفظہ اللہ نے اپنے خطاب کی شروعات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کا دین باقی سارے دینوں پر غلبہ آور آ جائے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بطور شاہد کے کافی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اور آپ کے آل بیت اور صحابہ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہوئے انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا. نعم. So my lecture today is concerning some words of Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala when he talks about the 4 levels of striving against the soul, which is known as jihad al-nafs. میرا جو آج کا یہ درس ہے یہ تعلق رکھتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کچھ ایسے خطابات کے بارے میں جو تعلق رکھتے ہیں جہاد میں نفس کے 4 مرتبوں سے، جسے عموماً کہا جاتا ہے جہاد نفس. نعم. And alhamdulillah, this is also beneficial for our brothers and sisters in Pakistan who alhamdulillah have established the markaz of al-Imam al-Darimi rahimahullah ta'ala, which is a noble cause that should be supported by any person that loves Tawheed and Sunnah. اور یہ جو خطاب ہے یہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پاکستان میں فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، جنہوں نے وہاں پر ایک مرکز قائم کیا ہے امام الدارمی رحمہ اللہ کے نام سے، اور جو شخص بھی اپنے دین سے اور توحید اور سنت کی دعوت سے منسلک ہے اور اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ان کی اس کاوش میں مددگار بنے جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. نعم. So Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, he said فَجِهَادُ النَّفْسِ 4 مراتب أيضا. Striving or fighting against the soul is of 4 levels. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد بالنفس کے 4 مرتبے ہیں. نعم. He said إحداها, the first, أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. Shaykh, are you going to translate it into English? نعم. نعم. So the first is to strive against the soul in learning guidance and the true religion, which there is no success except with this, and there is no happiness in this world and the hereafter except with this. تو سب سے پہلا جو مرتبہ ہے جہاد نفس کے مراتب میں سے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی سعادت ہے اور اسی میں اس کی کامیابی ہے. نعم. And he continued and he said وَمَتَ فَاتَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ. And if the soul is lacking this knowledge of guidance, knowledge of the true religion, شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ, it will be miserable in the 2 abodes, meaning in this world, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, and the hereafter. اور جب بھی جو نفس ہے انسان کی، جب وہ اس علم سے
خالی ہوگی یا وہ علم اس نفس میں سے مفقود ہوگا، اس دین کا علم اور صحیح جو ہدایت ہے اس کا علم، تو وہ جو نفس ہے وہ بدبخت رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس میں کوئی خوشی اور سعادت نہیں پائی جائے گی، بلکہ وہ غم اور شقاوت سے دوچار ہوگی. نعم. And that is what we're doing now. We're trying to learn about our religion, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہم اس وقت یہاں پر یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا. نعم. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, طلب العلم فريضة على كل Muslim. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے. نعم. Because you have affairs of the religion that it is obligatory upon every Muslim male and female to learn about, like a tawheed, like how to pray, like how to fast, and so on and so forth. کیونکہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس پر واجب ہیں کہ اسے ان کا علم ہو، جیسے کہ توحید کا علم، جیسے کہ عبادات کا، نماز کا علم، جیسے اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، صدقات، اس کا علم. نعم. And Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran in Surah Ali Imran, كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Be pious, insightful scholars because of what you teach of the book and because of what you study. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، جو یہاں پر شیخ نے آیت تلاوت کی، وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یعنی کہ تم ایسے لوگ بن جاؤ جو تربیت دینے والے، تربیت یافتہ ہوں اور تربیت دینے والے ہوں. کس چیز کی، کس لحاظ سے؟ سیکھنے اور سکھلانے میں. نعم. So it is a must that all of us, we take time out of our schedule and our daily routines to learn about the religion of Allah subhanahu wa ta'ala so that we can be successful, as mentioned by Ibn al-Qayyim rahimahullah, in our worldly affairs and our hereafter, and also so that we can be happy as well in both abodes. تو اسی لیے یہ معاملہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت اہم ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنے وقت میں سے، روزمرہ کی زندگی میں سے، روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں سے ہم وقت نکال کر اپنے دین کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیاوی کام ہے اور جو ہماری دینی معاملات ہیں اور جو ہماری آخرت کا معاملہ ہے، اس سب میں ہم سعادت اور خوشی پا سکیں. نعم. Naam. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, he said, the second level of striving against the soul, jihad al-nafs, he said, أن يجاهدها على العمل به بعد علمه, to strive against the soul to implement this knowledge. So after a person has knowledge, then he implements this knowledge. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو درجہ ہے جہاد نفس کا وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے، سب سے پہلے کہ اس نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے جہاد نفس کا کہ اب وہ اس علم پر عمل کرے، اس علم کو بجا لائے، یہ دوسرا مرتبہ ہے. نعم. And he said, وَإِلَّا فَمُجَرَّدِ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ إِن لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَنْفَعْهَا. Because possessing knowledge, just possessing knowledge alone without implementation, if it does not harm the soul, and na'am, definitely it would be harmful. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Al-Quran hujja laka aw alayk. The Quran is a proof for you or against you. He said, mere knowledge, just possessing knowledge without action, if it does not harm you, then it surely will not benefit you. لم ينفعها. آگے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اگر علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو ایسا پھر علم جو ہے اگر وہ نقصان نہیں پہنچاتا تو پھر وہ کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتا،
اور یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر یعنی تمہارے خلاف حجت ہے. تو علم بلا عمل جو ہے اگر وہ نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. نعم. And Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us that there are people that possess knowledge, however they did not implement their knowledge and it did not benefit them in the slightest. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ گزرے جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے کیونکہ اپنی اس علم پر عمل نہیں کیا تو اس علم کا انہیں ذرہ بھر فائدہ نہ ہوا. نعم. Allah Azza wa Jal, He said in Surah Al-Jumu'ah, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. The example of those who were given the Torah and they did not act upon it, they did not take it on, is like a donkey who carries books on its back. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں فرمان ہے کہ ان کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی وہ ایسی ہے کہ انہوں نے پھر تورات کو اٹھایا لیکن اس پر عمل نہ کیا. ان کی مثال ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک گدھا جو ہے اس نے اس کی پیٹھ پر بہت ہی بڑی بڑی کتابیں لادی ہوتی ہیں یعنی کہ اس سے اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نعم. In our time, it's amazing that many of the people, illa man rahimahullah, they fail to understand this. اور ہمارے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پائے بے اسف الشدید. Because the majority of the people, they think if someone has knowledge, then he must always be correct or always be right. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس علم ہے تو آٹومیٹکلی وہ صحیح ہی ہوگا صرف علم ہونے کی بنا پر. نعم. So they make statements like, well, he has a degree or a doctorate, PhD, or he sat for X amount of years studying with a particular scholar, or he has an ijaza, or statements similar to this, as if knowledge in itself is sufficient, which is not the case as we just heard. Rather, there is knowledge, but there is also implementation of this knowledge. تو آپ ان لوگوں کو جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں کہ کسی کے پاس علم ہونا ہی اس کی صحیح ہونے کی دلیل ہے وہ پھر اس طرح کی عبارتیں ان کے منہ سے سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں جو شخص ہے اس کے پاس فلاں ڈگری ہے, اس کے پاس فلاں پی ایچ ڈی ہے, اس کے پاس فلاں ماسٹر کی ڈگری ہے, اس نے اتنا عرصہ جو ہے علم میں لگایا ہے, یا اس نے اتنا عرصہ فلاں شیخ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. اور جس طرح یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ صرف علم ہونا ہی کافی ہے اور شخص کی صحیح ہونے کی دلالت ہے, اور حقیقتاً ایسا نہیں, کیونکہ ہم نے جس طرح ابھی امام ابن القیم کی بات سنی کہ علم بلا عمل جو ہے اگر وہ نقصان نہیں پہنچاتا تو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتا. نعم. نعم. So for example, this is one of the beauties of Islam, because Islam tells us no matter who an individual is, whether they are a king or whether they are just a regular citizen, whether they are male, whether they are female, whether they are black, whether they are white, whether they are Arab, whether they are non-Arab, every human being, their statements and their actions are judged in accordance to what we find in the revelation that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ تو ہمیں اس کے برعکس سکھاتا ہے کہ جو لوگ ہیں, خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, خواہ وہ گورے ہوں یا وہ کالے ہوں, یا وہ عرب ہوں یا عجم ہوں, کوئی بھی ہو, ہر انسان جو ہے اس پر حکم یا اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اس کا جو قول یا فعل ہے اس کو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں.
تو اگر وہ اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ صحیح قرار پاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ صحیح قرار نہیں پاتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہمیں. نعم. I'm just finishing on this point that was mentioned by Ibn al-Qayyim rahimahullah when he said about striving against the soul to implement this knowledge. Then the beauty of implementation of knowledge as well is that when a person implements what they learn of the religion of Allah Azza wa Jal, then one of the blessings of this, that Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala will bless their time and also bless their knowledge, and Allah Azza wa Jal, He may give them knowledge of things that they do not know. As Allah said in the Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. And those who are upon guidance, Allah increases them in their guidance. تو اسی نقطے کے اختتام میں امام ابن القیم ذکر کرتے ہیں، اور علم پر عمل کرنے کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتوں میں سے عمل کرنے والے کو یہ عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ اس شخص کے علم میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ اسے ایسا علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وہ علم ہے. اور اس کے بارے میں شیخ نے جو آیت ذکر فرمائی جس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کو تھامتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مزید ان کی ہدایت میں برکت ڈالتا ہے، اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نعم. Naam. So then Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continues. He said, the third level of striving against the soul, أن يجاهدها على دعوة إليه, that the person strives against their soul to call to this knowledge, to call to the true religion, to call to guidance. وتعليمه من لا يعلمه, and to teach it to those who are unaware of it. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا نقطہ جہاد نفس کا یہ ہے کہ علم اور عمل کے ساتھ اپنی نفس سے جہاد کرنے کے بعد وہ اسے یہ چاہیے کہ اب جو علم اسے ملا ہے اور جس پر وہ عمل کرتا ہے کہ اب اس کی طرف وہ دعوت دے، اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے کہ وہ اس علم کی طرف دعوت دے، اس عمل کی طرف دعوت دے ان لوگوں کو جن کے پاس یہ علم نہیں، تاکہ ان تک بھی یہ علم جو ہے وہ پہنچ سکے اور وہ اس سے بھی مستفید ہوں. نعم. So a person strives against his soul to call to the tawheed of Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, that Allah is worshipped alone and that the people they abandon shirk, and this is one of the most noblest of roles and responsibilities, as Allah Azza wa Jalla said, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دعوت ہے، جو لوگوں کو بلانا ہے اس علم کی طرف، اس میں سر فہرست اور سب سے اہم مقام جو چیز رکھتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے، کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، اس توحید کا علم ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ جو بھی شرک ہے اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اسی میں ان کی بقا ہے، اسی میں ان کی بہتری ہے. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح شیخ محترم نے آیت ذکر فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر کون ہے اپنے قول میں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں، ایمان والا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں. نعم. And alhamdulillah, that is why it's a blessing from Allah Azza wa Jal when we see masajid and marakiz being established all over the world, and like alhamdulillah the brothers Jazahumullahu khairan and the sisters have established in Pakistan the markaz of al-Imam al-Darimi rahimahullahu ta'ala, may Allah bless it and make it successful, that alhamdulillah we should support and aid these type of causes, even if we are not necessarily able to teach,
we all have a role, as we witness from even the lives of the companions ridwanullahi alayhim and how they supported the Prophet sallallahu alayhi wasallam. تو اسی لیے یہ ایک باعث رحمت ہے اور باعث برکت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں مرکز اور مساجد جو ہیں جو توحید اور سنت پر قائم ہیں ان کا قیام ہو رہا ہے، وہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور جن میں سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے یہاں پاکستان میں یہ مرکز قائم کیا ہے، مرکز امام الدارمی. تو یہ باعث ہدایت ہیں اور یہ باعث رحمت ہیں اور برکت ہے کہ ان کے ذریعے اس دین کا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. تو جو بھی ان مراکز اور مساجد کی تعمیر کے بارے میں سنتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کا قیام ہو رہا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ان کے مددگار بنے. اگر وہ علم اور تعلیم کے ذریعے مددگار نہ بن سکتا ہو، اس میں صلاحیت نہ ہو، تو وہ کسی بھی اور طریقے سے ان کا مددگار بن سکتا ہے. کیونکہ ہم یہ پاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، ان کی جو رسالت تھی، جو دین اسلام کی طرف دعوت تھی، اس میں مختلف طور سے وہ معاون بنے اور مددگار بنے اللہ کے دین کے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو علم نہیں تو میں نہیں ان کی مدد کر سکتا، یا تو میں وہاں پر جا کے نہیں سکھلا سکتا. لیکن اور بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں جن کے ذریعے ان مساجد اور مراکز کی جو توحید اور سنت پر قائم ہیں اس کی مدد ہو سکتی ہے. اور لوگوں کو جب پتہ چلے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں اور قائم ہو رہی ہیں، انہیں بڑھ چڑھ کے اس میں مددگار بننا چاہیے اور آگے آنا چاہیے. نعم. Now, if we were to look at the lives of the companions radiyallahu anhum ajma'een, they learnt the religion from the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and among the companions you had those who the Prophet sallallahu alayhi wasallam would send out to teach and educate the people. From them you would have those who would not go out necessarily to teach, however they would support in whatever way they could in order to support the believers, spread the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And they were happy and they were content and eager to do so. Whatever role they would be given. And it's important upon us living in this time that also we support any people who call to Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran and the Sunnah, with the understanding of the Salaf. They call to Tawheed and they warn against Shirk, they call to Sunnah and they warn against Bid'ah, that we support them in whatever way that Allah Azza wa Jal has made easy for us. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی مختلف طور سے تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا یہ بھی حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو خاص چن لیتے تھے دعوت کے کام کے لیے، علم و تعلیم کے کام کے لیے، اور پھر انہیں دعوت کی سرگرمیوں کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچے اور وہ اسلام کو قبول کریں. تو ان کے علاوہ، ایسے صحابہ کے علاوہ ایسے بھی صحابہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے مخصوص نہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی شکل میں جو دعوت تھی اور ان داعیان کے اور جو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت تھی اس میں کسی نہ کسی ذریعے سے حصے دار بنتے. وہ کچھ بھی ہو، وہ اگر علم کے لحاظ سے وہ مددگار نہ بن سکتے، وہ اور طریقوں سے مددگار بنتے تاکہ اس دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس زمانے میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے داعیان ہیں جو اس دین کا کام کر رہے ہیں اور اس دین کا کام کرتے ہوئے وہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور سنت لوگوں میں واضح کرتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، بدعات سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور جو سلف کا طریقہ ہے اس کا بیان اور ان کا فہم جو ہے قرآن و سنت کا وہ پہنچاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صحابہ کے طرز و عمل پر ان کی پیروی کرتے ہوئے
اگر ہم علم اور تعلیم کا براہ راست طور سے میں مددگار نہیں بن سکتے ایسے داعیان کا، ایسے ساتھیوں کا، تو کسی بھی اور طریقے سے ہم ان کے معاون بنے، ان کے مددگار بنے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بھی ایسے تھے جنہوں نے علم اور دعوت کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اور وہ یہ کرنے پر خوشی محسوس کرتے تھے اور وہ اس چیز میں مطمئن نظر آتے تھے. نعم. نعم. Al-Imam Ibn al-Qayyim continues with regards to this third level. He said, and again it's about striving against the soul and calling to this knowledge and teaching it to those who are unaware of it. So he closed by saying, وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ وَلَا يَنْفَعُ عِلْمُهُ وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. So he said, if a person does not strive against the soul in calling to guidance, calling to knowledge, they will be from those who conceal what Allah has revealed of guidance and clear proofs, and their knowledge will not benefit them, nor will it save them from the torment and punishment of Allah. تو اس نقطے کے اختتام میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو ایسا شخص جس کو علم اللہ نے عطا فرمایا ہو اور وہ اس علم کی طرف، اللہ کی اس ہدایت کی طرف، اللہ کے اس دین کی طرف پھر نہ دعوت دے اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد نفس نہ کرے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تو ایسا شخص ان میں شمار ہوگا جنہوں نے علم کا کتمان کیا، یعنی جس نے علم کو چھپایا، یعنی لوگوں سے اس علم کو دور رکھا. تو ایسا جو شخص ہے پھر اسے اس کا علم کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ علم جسے وہ چھپاتا ہے لوگوں سے اور ان کو اللہ کے دین اور جو اللہ نے ہدایت اسے دی ہے اس سے نا آشنا رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث غم بنے گا اور اللہ کے عذاب سے اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. نعم. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, he continues to the fourth level when he said, remember at the beginning, فَجِهَادَ النَّفْسِ أَرْبَعَ مَرَاتِبْ أَيْضًا, the striving against the soul, the fighting against the soul is of 4 levels. So he said the fourth level, الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق, that the person strives against the soul in being patient in the face of the harms of calling to Allah, and being patient with the harms of the people. اور ابن القیم رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جو چوتھا نقطہ ہے جہاد نفس کے مراتب میں سے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب وہ اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر چکا ہو علم حاصل کرنے میں، پھر وہ اس علم پر عمل کرنے پر اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہو اور پھر مزید اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے کہ اب وہ اس علم اور عمل کی طرف دعوت دے، لوگوں تک اس کو پہنچائے. تو چوتھا جو مرتبہ ہے اس شخص کا جو جہاد نفس کے لحاظ سے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ صبر کرے ان سب چیزوں پر جو اس کو پیش آئیں گی دعوت کے میدان میں دعوت دیتے ہوئے، جو نقصان اسے پہنچے گا لوگوں کے ذریعے، کہ اس سب پر وہ صبر و تحمل کرے. نعم. And he said rahimahullah ta'ala, he said وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ, and the individual, they have to endure this, endure the difficulty of calling to Allah, to endure the harm that they receive from the people, from the creation. They have to endure all of this. Why do they have to endure all of this? He said وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ, they have to endure all of this for Allah's sake. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہے، جو داعی ہے، اس کو اس سب کچھ کو اللہ کے وجہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا چاہیے، کہ جو کچھ بھی اس کو پیش آتا ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں، لوگوں کی اذیت سے، جو اللہ کی مخلوق ہے جو اسے وہ اذیت دیتے ہیں، اس سب کے سب پر صبر و تحمل وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ دین اللہ ہی کا ہے
اور اس دین کو پھیلانے کا کام ایسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کرے کہ وہ برداشت کریں ان سب اذیتوں کو جو ان کو درپیش آتی ہیں دعویٰ الی اللہ میں. نعم. And Allah subhanahu wa ta'ala, He informs us of the difficulties of calling to Allah subhanahu wa ta'ala and some of the harms that will be received at the hands of some of the people. And He said, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. That verily messengers were rejected before you. And He was addressing Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Verily messengers, they were rejected before you, O Muhammad. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. And they were patient in the face of this denial. وَأُوذُوا. And they were harmed. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Until our support came to them, that we gave them victory. نعم. کیونکہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے آگاہ کیا کہ ہم سے پہلے آنے والے جو لوگ تھے، جو سب سے جن کو برتری حاصل ہے اللہ کے بندوں میں، وہ انبیاء اور رسل ہیں، کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. کہ بے شک تم سے پہلے بھی آنے والے جو رسول تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اس چیز پر جس پر ان کو جھٹلایا گیا، اور ان کو اذیت بھی پہنچی اس کے لیے، اور وہ صبر کرتے رہے جب تک ان تک ہماری نصرت نہ آن پہنچی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرمائے کہ رسولوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا اللہ کی دعوت، اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے میں، کہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کو اذیت دی گئی، ان کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن وہ صابر رہے جب تک اللہ کی نصرت ان تک نہ پہنچی. نعم. And Al-Imam Ibn al-Qayyim, because I know that time is limited and the next speaker is due to talk shortly, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, he said, فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعِ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. If the servant completes and perfects these 4 levels of striving against the soul, صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ, then they will become from the Rabbaniyin, the insightful, wise scholars of Islam. ابن القیم رحمہ اللہ ان 4 نقطوں کو ذکر کرتے ہوئے اس کے اختتام میں ذکر کرتے ہیں، اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگلا جو سپیکر ہے ان کا درس ان قریب ہے اور وقت مختصر رہ گیا ہے، تو مختصر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو فرماتے ہیں. ابن القیم اس کے اختتام میں کہتے ہیں کہ جو شخص جہاد نفس کے ان 4 مراتب کو پر کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، مکمل کرتا ہے ایک کے بعد دوسرے کو، تو بے شک ایسا ہی شخص جو ہے وہ پھر ربانیوں میں سے ہو جاتا ہے. اور ربانی کون ہوتے ہیں؟ حکیم، حکمت والے، اللہ والے، علم والے لوگ، جو اللہ کی دین کی معرفت اور اس دین کی طرف کس طرح بلانا ہے، اور اس دین کو بلانے کی طرف کیا تقاضے ہیں اور اس میں کیا اذیت ان کو پیش آئے گی، اس سب کو وہ جانتے ہیں، یہ ربانی ہوتے ہیں. نعم. He said, فَإِنَّ السَّلَفِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّى رَبَّانِيًّا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ. So he said that the Salaf, the pious predecessors, they unanimously agree that the scholar does not deserve to be referred to as a Rabbani, a pious, insightful person of knowledge, until they know the truth and they implement it and they teach it. تو سلف کے ہاں، اور سلف سے مراد ہے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور جو ائمہ کا زمانہ ہے، یعنی پہلی جو نسلیں تھی اوائل کی اس امت کی، ان کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عالم کو تب تک عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک وہ جو علم ہے اس پر عمل نہ کر لے، اس پر عمل نہ کر لے، اس کی طرف دعوت نہ دے،
اور اس دعوت میں پیش آنے والی اذیتوں پر صبر نہ کرے، ایسا شخص عالم ربانی کہلایا ہی نہیں جا سکتا جب تک وہ یہ جہاد نفس کے 4 مرتبوں کو پر نہ کر لے۔ اور جو ربانی ہیں ان سے مراد تو وہ عالم ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو حکمت والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان 4 جہاد نفس کے مرتبوں کو پر کرتے ہیں، تو تب ہی وہ ربانی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ نعم۔ And he closed by saying, he said, فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. He said, so whoever has knowledge and implements that knowledge and teaches it, then they are considered to be something great in the dominions of the kingdom of the heavens. تو اس کے اختتام میں ابن القیم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یا ایسا شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس ایک ایسی عظیم چیز ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی جو ملک ہے، یہ جو آسمانوں اور زمین کی جو ملکیت ہے، اس میں اس سے عظیم اور کوئی چیز نہیں۔ نعم۔ Naam. So I'll close with this comment, especially in this time, Hafidakum Allah, where the Muslim that is striving to implement the religion of Allah Azza wa Jal correctly, as we find in the Quran and the Sunnah with the understanding of the companions, they require a great amount of patience. تو اس کے اختتام میں کچھ تعلیق باندھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس دور حاضر میں ایسا مسلمان جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی عظیم معاملہ ہے اس کے لیے۔ نعم۔ Because as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه. There is not a time except that the time that comes after it is more evil than it. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر وہ زمانہ جو پچھلے زمانے کے بعد اگلا زمانہ آئے گا، یعنی اگلے آنے والا زمانہ ہمیشہ پچھلے زمانے سے بدتر ہی ہوگا۔ نعم۔ And Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, he mentions that in Kitab al-Fitan. اور اسی لیے امام البخاری اپنی کتاب صحیح میں کتاب الفتن میں ذکر فرماتے ہیں۔ So one of the benefits of this, کہ اس کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے that evil towards the end of time will increase. کہ آخر زمان میں جب وقت قریب آ جائے گا، قیامت کے قریب آ جائے گا، تو آخری جو دور ہوں گے اور جو زمانہ ہوگا اس میں فتنے بڑھ جائیں گے، بکثرت ہو جائیں گے۔ نعم۔ So it is upon the person that when we find that people are committing shirk, calling upon other than Allah Azza wa Jal, or people are committing innovations, bid'ah, like for example practicing or celebrating the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or we find that people are promoting anything that goes against the Quran and the Sunnah, that the person who is striving to implement the religion correctly is patient in establishing the truth and promoting it and being vocal with it. تو اسی لیے ایک انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ ایسے زمانے میں رہ رہا ہے کہ جب دینی مخالفتیں جو ہے وہ رائج ہو چکی ہیں، پھیل چکی ہیں، خواہ وہ عید میلاد نبی منانے کی شکل اختیار کرے یا اور جو دینی مخالفتیں ہیں، شرکیات، خرافات، بدعات ہیں، اس کی شکل اختیار کرے، تو ایک شخص کو پھر یہ چاہیے کہ اگر وہ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں آن پہنچے اور وہ ہدایت یافتہ شخص ہو، یعنی اسے کتاب و سنت اور سلفیت کا علم ہو، تو اسے پھر اپنے قدموں کو مضبوط کر لینا چاہیے، اسے ڈٹ جانا چاہیے کہ وہ ان دینی مخالفتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرے، نہ کہ وہ کمزور پڑ جائے اور بیٹھ جائے، بلکہ اسے اس وقت پرو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ ان دینی مخالفتوں کو جو رائج کر کے دین کا نام دیا جا رہا ہے، ان
کے خلاف کھڑا ہو اور جو صحیح دین ہے وہ لوگوں کو واضح کرے. نعم. Because when the people of falsehood, they are busy, they are active, they are striving. So the people of the Sunnah, we have to be more active and we have to strive more. And as the people of falsehood, as Ibn al-Qayyim mentioned in another place, he said, as they feel pain and fatigue, then likewise you, a person of Sunnah, if you feel that, then you're doing it for Allah Azza wa Jalla and in promotion of the truth. So it is upon all of us, all over the world, those who call to Tawheed and those who call to Sunnah, that we are diligent and that we strive and that we put in more effort than the people of falsehood, unfortunately. And you find this in various places. I know that, alhamdulillah, we are getting older, but the older we become and the more problems that we see and the more challenges that the ummah faces, then we should become more active and we cannot allow ourselves to become lazy. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو اہل سنت ہیں، جو اہل توحید ہیں اور جو سلفیت کے داعیان ہیں اور جو سلفیت پر ہیں، کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ اہل باطل جو ہیں، اہل شرک اور اہل بدعت جو ہیں، کہ وہ اپنی دعوت میں گامزن ہیں اور دن رات وہ اس میں محنت کر رہے ہیں اور وہ اس میں پرو ایکٹیو ہیں، تو پھر اہل سنت کے لیے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں اور ہم لیزی ہو جائیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے بڑھ چڑھ کے سرگرمیاں کریں اور زیادہ ایکٹیو ہوں حق کی طرف دعوت دینے میں. اور بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری عمریں جو ہیں وہ ہم بڑی ہو گئی ہیں، ہم عمر کے جو ہے اگلے حصے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہم جو ہے وہ سلو پڑ جائیں اور لیزی ہو جائیں، کہ کیونکہ ہم بہت ساری مشکلوں اور بہت ساری فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہیں ہماری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، فتنے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہم کمزور پڑ جائیں، ہم جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوں، تو پھر یہ ذریعہ بنے گا اہل باطل کو اپنے باطل کو رائج کرنے میں، اور اہل سنت اس چیز کی اجازت اپنے آپ کو نہیں دے سکتے اور نہ ہی ان کے لیے جائز ہے. نعم. As Allah Azza wa Jalla said, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah Azza wa Jalla said, and obviously this is relating to dealing with the non-Muslims, but it's applicable even to us. Naam, Allah Azza wa Jalla said what means, and do not be weak when pursuing the enemy, because if you are suffering from difficulty, then surely they too are suffering from difficulty as you are suffering. But you have a hope from Allah, meaning you hope for the reward from Allah Azza wa Jalla for that which they hope not, meaning because there's no reward for them in their falsehood, and Allah is all-knowing, all-wise. اور اسی طرح پچھلا جو فقرہ تھا شیخ کا، میں وہ ترجمہ کرنا بھول گیا کہ ابن القیم ایک اور اپنی جگہ پہ اپنی کتاب میں کسی اور جگہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو اہل باطل ہیں ان کو بھی غم ہوتا ہے، ان کو بھی بدنی جو ہے درد ہوتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے جس طرح اہل سنت کو پہنچتا ہے. تو اہل سنت کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہم اہل حق ہیں، تو ہمیں تو مزید اس درد پہ اور اس غم پہ اور اس نقصان پہ صبر کرنا چاہیے اور گامزن رہنا چاہیے اور قدموں کو مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم تو یہ اللہ کے وجہ کے لیے کر رہے ہیں اور اہل باطل جو ہیں وہ اپنے باطل کو رائج کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمیں تقویت ملتی ہے اہل سنت کو ایسے کلام میں کہ ہمیں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. پھر استاد محترم نے ابھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کیا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، کہ اور تم جو قوم ہے، یعنی یہ جو باطل ہے، اہل باطل اور یہ جو اہل کفر شرک اور یہ جتنے بھی ہیں مخالفین ہیں دین کے، کہ ان کا پیچھا کرنا نہ چھوڑو، کہ اگر تمہیں درد پہنچتا ہے تو انہیں بھی درد پہنچتا ہے جس طرح تمہیں درد پہنچتا ہے.
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید لگا کے رکھتے ہو جس چیز کی امید وہ اللہ سے نہیں لگاتے. یعنی کہ تم اہل حق و اہل باطل ہیں، ان کو اللہ سے حق کی امید ہی نہیں، وہ تو اہل باطل ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سارے کا سارا علم رکھنے والا اور ساری حکمتیں جاننے والا ہے. نعم. And I'll close, Jazakumullah khair, with that suffices. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all success and give us the best of this world and the best of the hereafter, and protect us from the punishment of the fire. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا لفرصة طيبة. So the Shaykh حافظہ اللہ نے اپنے خطاب کا اختتام کیا اور آخر میں دعا گو ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور عافیت سے نوازے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سلام پیش کیا اور اپنے خطاب کا اختتام کیا. الحمدللہ شیخ حسن الصومالی کے ساتھ ہمارا یہ خطاب جو ہے وہ پورا ہو سکا، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا ہے. الحمدللہ فی الاولی والآخرہ.